نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ رمضان کی آمد ہوئی تو ساری رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو گئیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے امیر و غریب، ایرانی اور تورانی، کالے اور گورے، عربی اور عجمی، سب کے سب مسلمان بیت الحرام کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے عمرہ کرنے چلے آئے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عمرہ ادا کیا ہو۔ اسی صورت میں قاضی حضرت ابو بکر انصاری اسی سعادت کو حاصل کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ لوگو، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اس لیے تم حج ادا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا، اور حاجیوں کے پہنچنے سے پہلے ان کے لیے رزق پہنچا دیا۔ سعادت مند مسلمان وہاں جی بھر کے عمرہ ادا کرتے اور من پسند پھلوں سے لطف اندوز ہوتے۔ اللہ کے اس بندے نے بھی ابو بکر انصاری ابتدائی دنوں میں اپنی اس آرزو کے مطابق جی بھر کے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور دنیا جہان کے سب سے مقدس پانی سے اپنی پیاس بجھائی، اور اللہ کے جن نظاروں کو کانوں نے آج تک سنا تھا انہیں آنکھوں سے بھی دیکھا۔ عبادت میں اس قدر سرور آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ دل کو چھو لینے والی اذانیں اور نمازیں، دلکش تلاوتیں اور رولاد دینے والی دعائیں سنی، اور دلوں کو شفا بخشنے والا آب زمزم پیا۔ حضرت ابو بکر انصاری فرماتے ہیں کہ وہاں محبت بخشنے کے لیے ایسے مناظر نظر آئے جو دنیا جہان میں کبھی نظر نہیں آئے۔ جی میں آیا، باقی سب کچھ چھوڑ کر دل کرتا ہے کہ باقی کی زندگی یہیں گزار دی جائے، لیکن اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد درہم و دینار خرچ ہو گئے، اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن فکر و فاقے سے گزر گئے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت مند طبیعت نے دستے سوال دراز کرنے سے روکے رکھا، اور اس امید پر کہ اللہ پاک کوئی سبب پیدا کر دے گا، گرز اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے، آگے کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے اور رات آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بڑی چہل پہل تھی۔ عربی عجمی تمام دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے بستیوں اور شہروں سے نکل کر بیت اللہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی تھیلی گم ہو گئی، جو اتفاقاً ابو بکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے، اور جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں موتیوں کا ایک خوبصورت ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اس سے کچھ خرچ کر کے ضرورت پوری کر لی جائے، لیکن اس صالح مومن کے ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا، کیونکہ یہ مثالی مومن ایک صاحب استقامت مسلمان تھا، جسے رومیوں نے 30 سال تک اپنی قید میں رکھا اور مسلسل 5 ماہ تک اس کی گردن میں بھاری توق اور ہاتھوں اور پاؤں کو باندھے رکھا۔ ہر روز اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ عیسائی کا اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہونے کا قرار کر لو، اس کے بعد رہا کر دیے جاؤ گے، منصب پر فائز کر دیے جاؤ گے، لیکن ان کا دل اس بات کو ماننے کے لیے اقرار ہی نہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو اپنا عقیدہ بدلا اور نہ ہی قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ ابو بکر انصاری نے وہاں رومیوں کی زبان سیکھ لی۔ ابو بکر انصاری تھیلی کو محفوظ مقام پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ کو آواز لگاتے سنا، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے گا وہ 500 دینار خالص سونے کے سکوں کا حقدار ٹھہرے گا۔ ابو بکر انصاری کے جی میں آیا
کہ میں بھوکا اور محتاج تو ہوں ہی، اگر میں تھیلی واپس کر کے 500 دینار لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن فوراً ضمیر بیدار ہوا کہ تھیلی واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کی قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے؟ دل سے آواز اٹھی، امانت واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے رزق کا سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ سے کہا اور ان کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ بڑے احترام و اکرام سے بٹھا کر کچھ سوال و جواب شروع کیے۔ شیخ محترم، آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ بزرگ بولے، وہ ریشم سے بنی ہوئی ہے۔ ابو بکر انصاری نے پوچھا، اچھا آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ بزرگ بولے، جی وہ مختلف رنگوں کے موتی ہیں اور وہ 20 کی تعداد میں ہیں۔ جسے دھاگے میں موتی پروئے ہیں وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ ریشمی اور سیاہ رنگ کا ہے۔ لیجئے صاحب، یہ ہے وہ آپ کی تھیلی، آپ کی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے۔ بزرگ نے خوش چہرے کے ساتھ ہتھیلی وصول کر لی اور موتیوں گننے لگے۔ جب موتیوں کی تعداد پوری ہو گئی تو مسرت سے جھوم اٹھا اور جزاک اللہ کہنے لگا، اور بزرگ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ چنانچہ اس نے حسب وعدہ 500 دینار ابو بکر انصاری کی جھولی میں ڈال دیے، لیکن ابو بکر انصاری نے یہ کہہ کر واپس کر دیے، شیخ محترم، گم شدہ چیز کا واپس لوٹانا واجب ہے، اور اس امانت کا واپس کرنا مجھ پر مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے فرض ہے، لہٰذا اس دیانتداری کا آپ سے کبھی بدلہ نہ لوں گا۔ نہیں میرے عزیز، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ صلہ ضرور لیجئے گا۔ نہیں صاحب، اس کا صلہ میں اپنے اللہ پاک سے لوں گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ زیادہ اصرار کرنے لگے، لیکن ابو بکر انصاری اپنی بات پر قائم رہے اور وہ بوڑھا بزرگ وہاں سے واپس اپنے وطن چلا گیا۔ یہ شیخ اپنے وطن کا بہت ہی مالدار شخص تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے یہ ہار اپنی ایک اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا ہو۔ جب یہ شخص اپنے وطن واپس پہنچا، وہ تمام عمر اس نوجوان کی دیانتداری کا قصہ اپنے قبیلے والوں کو سناتا رہا۔ اپنی زندگی میں وہ یہ خواہش کرتا اور فوت ہوتے وقت کہ کاش میں اس نوجوان مسافر کا نام اور پتہ ہی پوچھ دیتا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو بکر انصاری مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے بحری جہاز سمندر کے درمیان پہنچ کر ٹوٹ گیا اور ابو بکر انصاری کے سوا تمام لوگ مر کر غرق ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ان کو لکڑی کا تختہ مل گیا اور بہت دنوں تک سمندروں کی لہروں پر تیرتے رہے۔ انہیں چاروں طرف سے موت نظر آ رہی تھی، رات کی تاریکیاں، کالی گھٹائیں اور سمندر کی طوفانی لہریں موت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ جب کبھی خوفناک لہر آتی تو کلیجہ حلق میں اٹک جاتا اور اللہ محافظ کی صدائیں زبان پر آ جاتیں۔ بالآخر کئی دنوں اور راتوں بعد وہ تختہ کسی سمندری کنارے جا لگا۔ یہ دن ان کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ اسے اس قدر خوشی تھی کہ گویا انہوں نے جہنم کا پل پار کر لیا ہو۔ حضرت ابو بکر انصاری تختے سے اتر کر سب سے پہلے وہاں کی مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن اب جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ جان نہ پہچان، اندیکھے چہرے اور پرائے لوگ۔ بالآخر رحمت خداوندی شامل حال ہو گئی اور علم کی شان نظر آئی۔ جب وہاں کے لوگوں نے انہیں مسجد میں تلاوت کرتے سنا تو شوق سے انہیں دیکھنے آئے اور یکے بعد دیگر ان کی زیارت کرنے لگے۔ وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی کہ وہ ان کے بچے بچیوں، مردوں اور عورتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری محنت اور ذمہ داری سے یہ خدمت سر انجام دی اور وہ بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر انصاری کی عقیدت ان کے ساتھ اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اسے مستقل اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اپنے قبیلے کی مالدار خاتون سے شادی کرنی چاہی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ البتہ
قبیلے والوں کے اصرار بڑھا تو امادہ ہو گئے، چنانچہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ جب دلہن گھر لائی گئی تو اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھنے کی بجائے ان کی گردن اور سینے پر نظر جما کر بیٹھ گئے، کیونکہ جو ہار انہوں نے مکہ مکرمہ میں اس بزرگ کو لوٹایا تھا وہی ہار اس خاتون کے گلے میں تھا۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ ہار اس خاتون سے زیادہ خوبصورت ہے جو آپ مسلسل اس ہار پر نظر جما کر بیٹھ گئے ہیں؟ تب انہوں نے ہار کی گمشدگی کی کہانی سنائی۔ سننے والوں نے دل سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کی صدائیں لگائیں اور پورے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب ابوبکر انصاری نے نعرہ لگانے والوں سے نعرہ لگانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جس خاتون سے آپ کا نکاح کیا ہے یہ ایسی بزرگ کی جان سے عزیز بیٹی تھیں جس کا ہار آپ نے واپس کیا تھا، اور وہ بزرگ ہمیں اس ہار کی گمشدگی کا قصہ سنا کر کہتے تھے کہ اگر اس دنیا میں اگر وہ شخص صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہی نوجوان نے مجھے جس نے ہار لوٹایا تھا، کاش وہ نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں، اس کا نکاح کر دوں۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے اپنے اللہ پاک سے جا ملے، اس نوجوان کو اکٹھا کر تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں۔ آج اس کی آرزو پوری ہو گئی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہی لڑکی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جو کوئی مسلمان حرام مال سے اس کے خوف سے بچے گا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو وہ اسے حلال طریقے سے اتنا مال عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس ہار کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی اپنے قبیلے کی سب سے مالدار جو خاتون تھی حضرت ابوبکر انصاری کے نکاح میں آ گئیں اور انہوں نے بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ تو ہمیں انہی لفظوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ میسیج پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔